حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہوئے تو اس وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اور فرمایا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نام حرب رکھا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی اس کا نام حرب نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ اے علی ان کا نام کیا رکھا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نام بھی حرب رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے علی ان کا نام حرب نہیں بلکہ ان کا نام حسین ہے۔ اور جب پھر تیسرے بیٹے پیدا ہوئے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ اے علی ان کا نام کیا رکھا ہے، تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نام بھی حرب رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کا نام حرب نہیں بلکہ ان کا نام محسن ہے، یعنی ایک کا نام حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے اور دوسرے کا نام حضرت امام حسین ہے اور تیسرے کا نام حضرت امام محسن رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے تین بیٹے جن کا نام ایک کا نام شبر تھا اور دوسرے کا نام شبیر یعنی اس کو شبیر بولا جاتا ہے جو فعیل کے وزن پر ہے، اور تیسرے کا نام مشبر یعنی ان کے ناموں پر حضور علیہ السلام نے اپنے نواسوں کے نام رکھے۔ اور حضرت یعلا عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی کی دعوت پر کھانے پر گئے تو آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام لوگوں کے آگے آگے چل رہے تھے اور وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کو پکڑنا چاہا، اور لیکن حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگنے لگتے۔ حضور نے ان کا پیچھا کیا یعنی ان کے ساتھ ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ آخر کار حضور علیہ السلام نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ایک اپنا دست مبارک ان کی گدی کے نیچے یعنی گردن کے پیچھے رکھا اور دوسرا ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور آپ نے اپنا منہ ان کے منہ پر رکھ کر بوسہ لیا، اور اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ عزیزان گرامی، یہ وہی لعاب تھا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ایڑی پر لگایا تو آپ کی ایڑی کی جو درد ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہی لعاب ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ہنڈیا پر ڈالا گیا تو آپ کی ہنڈیا یعنی آپ کے کھانے میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ وہی لعاب ہے جو حضرت علی المرتضیٰ آپ کی آنکھوں پر لگایا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں کی درد ختم ہو جاتی ہے، ایسی درد ختم ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایسی درد کبھی ہوئی نہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام میرے پاس تشریف لا رہے تھے تو آپ کے ساتھ حسنین کریمین بھی تھے، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ایک کندھے پر حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں اور دوسرے کندھے پر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام ہمارے گھر پر تشریف لے آئے تو فرمایا ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ان دونوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور فرمایا کہ من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، فرمایا کہ جو ان دونوں سے محبت کرے گا فرمایا کہ فقد احبنی وہ مجھ سے محبت کرے گا، فرمایا کہ جو ان دونوں سے بغض رکھے گا فرمایا کہ فقد ابغضنی وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔